अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद वास हूँ कि आप बाफज़ल खुदावंद आलम खैरियत से होंगे। स्मार्ट वॉइस, स्मार्ट गर्ल, स्मार्टफोन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन शायद ही आपने सुना हो कि पाकिस्तान के शहर कराची के एक कब्रिस्तान में एक ऐसी कब्र भी है जिसे दुनिया स्मार्ट कब्र के नाम से जानती है। कब्र पे नस्ब, कतबे पे बाज़ाब्ता QR कोड दर्ज किया गया है। अगर आप स्मार्टफोन की मदद से कब्र पर दर्ज QR कोड स्कैन करें तो मालूमात का एक वसी ज़ख़ीरा आपको 60 की दहाई के पाकिस्तान की याद ताज़ा कर देगा। इस कब्र के ताने बाने वस्ती यूरोप के एक ताकतवर मुल्क जर्मनी से जा मिलते हैं, लिहाजा QR कोड स्कैन होने से कबल हम आपको जर्मनी लिए चलते हैं। जर्मनी का सरकारी नाम वफाकी जमहूरिया जर्मनी है। जर्मनी को मकामी ज़बान में डॉइचलैंड और अरबी ज़बान में अल्मानिया कहा जाता है। जर्मनी वक्त के एतबार से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे, माशी और इक़्तिसादी तरक्की में कई गुना आगे, मसाफत के लिहाज से 50,297 किलोमीटर की फ़ज़ाई दूरी पे बर-ए-आज़म यूरोप के आइन वस्त में वाक़या है। रकबे के लिहाज से दुनिया का 22वां बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा 3,57,386 मुरब्बा किलोमीटर है। जर्मनी की सरहदें बहर बाल्टिक के शमाल से शुरू होकर पोलैंड, चेक जमहूरिया, ऑस्ट्रिया से होती हुई मगरब में वाक़या फ्रांस, लग्ज़मबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम से जा मिलती हैं। जर्मनी 83 मिलियन आबादी के साथ यूरोप का दूसरा और दुनिया का 16वां बड़ा मुल्क है। जर्मनी की कौमी ज़बान जर्मन है। अक्सरियत इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना जानती है, लेकिन हर शहरी ये तासर देने की कोशिश करता है कि वो अंग्रेज़ी के मामले में बिल्कुल नाबल्द यानी कोरा है। उसकी वजह जर्मन ज़बान से बेपनाह मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। आप किसी जर्मन से झुककर मुसाफा करें या खड़े होकर सैल्यूट पेश करें, आप अंग्रेज़ी में मुकालमा करें या फ्रांसीसी में तिबा आजमाई करें, आपके ये सब अरबे खुशामद और एक रियाकारी के ज़ुमरे में तस्वर होंगे। किसी भी जर्मन सिटीज़न के नज़दीक इज़्ज़त व तारीम की इस्तिलाह ये है कि आप उससे जर्मन ज़बान में बात करें। ये इसके लिए काबिल फ़ख्र और आपके लिए जर्मन ज़बान सीखने का सुनहरी मौका है, जिसे ज़ाया मत कीजिए। जर्मनी में मुस्तकिल रिहाइश के मानी जर्मनी की शरीयत हासिल करना है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद मर्दों की तादाद औरतों की निस्बत कम पड़ गई थी। जर्मनी को अपनी सनत और अरफत को तरक्की देने के लिए अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत थी। बढ़ती हुई अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत को जर्मनी सियासी आड़ की मद में पूरा करता है। जर्मनी अगर किसी मायदे के तहत इस कमी को पूरा करता है तो इस पर एक खतीर बजट खर्च करना पड़ता है। बैरून मुल्क से लोग सियाहत, कारोबार और सियासी पनाह की आड़ में जर्मनी चले आते हैं और फिर यूं ज़िंदगी भर वही के होके रह जाते हैं। कुछ खुशकिस्मत या बदकिस्मत जर्मनी आकर शादी कर लेते हैं। जर्मनी में शादी करने से वीज़े के मसाइल, बैंक से कार फाइनेंसिंग और घर तामीर करने के लिए बैंक से कर्ज हासिल करने की राह हमवार हो जाती है। याद रहे, कर्ज की ये रकम घर बसाने के लिए नहीं बल्कि घर बनाने के लिए कारआमद होती है। अगर आप शादी के लिए जर्मन औरत का इंतखाब कर चुके हैं तो आप में सब्र व बर्दाश्त और मजबूरी की तवानाइयाँ कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। आप सीरत व सूरत के एतबार से बहुत अच्छे हैं, माली तौर पर मुस्तहकम हैं, अच्छे कारोबार के मालिक हैं और ये समझ बैठे हैं कि ये तमाम अवामल आपकी बेहतर अज़दवाजी ज़िंदगी की ज़मानत हैं। तो आपकी सोच का ये ज़ाविया अकायद के बिल्कुल मुनाफी है। कामयाबी चाहते हैं तो ख्वाहिशात को कुर्बान और आज़ादी को महदूद करना होगा। जर्मनी में घूमने फिरने, सैर सपाटे करने पर कतई कोई कदगन नहीं, लेकिन सैर सपाटों की ख्वाहिश बेगम की इजाज़त से मशरूत है या उसका साथ होना नागज़ीर है। आप दीवार बर्लिन के खंडरात देखने जाएं या फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर किसी दोस्त को रिसीव करने। आप ब्लैक फॉरेस्ट की ठंडी हवाओं के झोंकों से लुत्फ़ अंदोज़ होने का इरादा रखते हों
या पिकनिक स्पॉट पर दोस्तों के हमरा बारबेक्यू पार्टी से लुत्फ़ अंदोज़ होने जा रहे हों। ये सभी ख्वाब तभी शर्मिंदा ताबीर हो सकते हैं या तो बेगम साथ हो या बेगम से इजाज़तनामा। आप जब भी घर से निकलें तो ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए, कोई तो है जो आपकी हरकत और सकनात पर गहरी नज़र रखे हुए है, गोया कैमरे की आंख आपको देख रही है। इस मामले में जर्मन पुलिस या जर्मन एहसास इदारों का कोई स्टेक या इंटरेस्ट नहीं, आप अपने ही घर से मॉनिटर हो रहे हैं। आप अगर घर से बाहर जाते हैं तो अपनी तशरीफ़ आवरी मुकर्रर वक्त पर ही यकीनी बनाने की कोशिश करें। आप अगर दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर मुकर्रर वक्त पर पहुंच नहीं पा रहे तो बेगम से फ़ोन पर ताख़ीर की वजह बताने के साथ साथ माज़रत भी कर लें। जाने या अनजाने में बग़ैर इजाज़त घर वापस घुसने की जिसारत मत कीजिएगा, वरना रुकिए, अपनी शनाख्त कराइए जैसे जुमले सुनने को मिल सकते हैं। रुकिए अपनी शनाख्त करवाइए वाला मामला सिर्फ पहली मर्तबा गलती सरजद होने वाली गलती की पैदाश में रोनमा होगा। अगर आप आइंदा भी कुछ ऐसा ही लेट होने का इरादा रखते हैं तो संगीन नताइज से निपटने के लिए तैयार रहिए। अगर बेगम पाकिस्तानी नयाद हो तो नौबत हाथापाई और गाली गलौज तक भी पहुंच सकती है। जर्मन औरतें ज़्यादातर वफादार साबित होती हैं, मर्दों का बहुत ख्याल रखती हैं। हम जिस तरह पाकिस्तान में छोटे बच्चों को स्कूल तक पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देते हैं, जर्मन बेगमात आपको दफातर या कारोबारी मराकज़ से गाड़ी में बिठाकर बाहिफाजत पहुँचाने की कोशिश करती हैं। अगर आप सही समझ चल रहे हैं तो किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं करते, लड़ाई झगड़े से अवॉइड करते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो शादी के 1 साल बाद जर्मनी वीज़े के हकदार ठहरते हैं। इब्तदाई तौर पर 1 जबकि एक के बाद दिक्रे 2 और 3 साल का वीज़ा दे दिया जाता है, जिससे आप जर्मनी में रिहाइश तो रख सकते हैं लेकिन जर्मनी शहरी नहीं कहला सकते। आपके बच्चे जो जर्मनी में पैदा हों जर्मन शहरी कहलाएंगे। जर्मन पासपोर्ट मिलने पर दीगर ममालिक आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन वोट के हकदार नहीं हो सकते। जर्मनी में दाखिल होने के लिए आम तौर पर वीज़ा ही दरकार होता है, लेकिन कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो बग़ैर वीज़ा जर्मनी दाखिल हो सकते हैं, जिनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, यूनान, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के अलावा चंद यूरोपीय ममालिक के शहरी बग़ैर वीज़ा के 90 दिन तक जर्मनी क़याम कर सकते हैं। पाकिस्तान, भारत, बुल्गारिया, मराकश, थाईलैंड, फिलिपाइन, तुर्की और कोरिया के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर 3 माह तक के टूरिस्ट वीज़ा पर जर्मनी आ सकते हैं। बैरून मुल्क से जर्मनी आने वाले मुसाफिरों से एयरपोर्ट टैक्स वसूल नहीं किया जाता। मुनशियात, असला और हथियार लाने की इजाज़त नहीं। परिंदे, पालतू जानवर मसलन कुत्ते, बिल्लियाँ वेटनरी डॉक्टर के सर्टिफिकेट के हमरा ला सकते हैं, मगर इनकी तादाद 3 से ज़ायद न हो। इसके अलावा कौंसिल ऑफ यूरोप के मेंबर ममालिक के बाशिंदे बगैर पासपोर्ट के अपना कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाकर जर्मनी इंटर हो सकते हैं। नेटो तंजीम के मेंबरान ममालिक के बाशिंदे दौरान ड्यूटी अपना मिलिट्री कार्ड दिखाकर जर्मनी में दाखिल हो सकते हैं। बिजनेस वीज़े के लिए अप्लाई करने वाले अप्लीकेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हों। चैम्बर की छुपी हुई किताब में उनका नाम, कारोबारी नौयत, फ़ोन और फैक्स नंबर भी दर्ज हो। ये किताब बतौर सबूत जर्मनी के सफारतखाना में पेश की जा सकती है। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो मेंबरशिप सर्टिफिकेट, बैंक बैलेंस की रिपोर्ट, कम अज़ कम 6 माह की बैलेंस शीट के साथ फ़ज़ाई टिकटों की कन्फर्मेशन, सफरी अखराजात के लिए माकूल रकम, जर्मनी का कारोबारी इदारे की तरफ से दावतनामा और टैक्स अदायगी की दस्तावेज़ात शामिल हैं। जर्मनी में इब्तदाई तालीम से लेकर हायर एजुकेशन तक तालीम फ्री है। इस सहूलत का इतलाक़ न सिर्फ जर्मनी बल्कि बैरून मुल्क से आने वाले तलबा व तलबात पर भी होता है।
اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تعلیمی کوائف پورے کرنے کے ساتھ ساتھ جرمن زبان پر عبور رکھنے یا کم از کم پاسنگ مارکس کا سرٹیفکیٹ لازمی منسلک کریں۔ جرمن زبان سے آگاہی نہ ہونے کی صورت میں ویزے کا پروسیس نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ سالانہ لاکھوں لوگ صحت و روزگار اور زیور تعلیم سے آراستہ ہونے کے لیے جرمنی کا رخ کرتے ہیں۔ ان میں بڑی تعداد یورپ کے سیاحوں کی ہے۔ سالانہ 30 ملین سے زائد سیاح جرمنی کا رخ کرتے ہیں، لیکن جرمن زیادہ وقت اپنے ہی ملک میں گزارتے ہیں، حتیٰ کہ 30% جرمن اپنی چھٹی بھی گھر پہ مناتے ہیں۔ اگر آپ جرمنی میں مستقل رہائش کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں تو یاد رکھیے، مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی کی طرحوں کے اسکیل میں واضح تفریق پائی جاتی ہے۔ آپ کو بہتر ویجز کے لیے درست خطے یا شہر کا انتخاب کرنا ہوگا۔ مشرقی اور مغربی جرمنی کے اتحاد کو کئی دہائیاں گزر جانے کے باوجود بھی دونوں خطوں کے شہروں کی آمدن میں کھلا تضاد پایا جاتا ہے۔ مغربی جرمنی بنسبت مشرقی جرمنی کے ورکرز کو خاصے ہینڈسم پیکیجز کی آفر کرتا ہے، لہٰذا تفریق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے بہتر فیوچر کا انتخاب کرنے کے لیے حق بجانب ہیں۔ جرمنی معاشی و اقتصادی ترقی میں دنیا بھر میں تیسری پوزیشن پر برجمان ہے۔ جرمنی کے بڑے شہر برلن، ہیمبرگ، میونخ، کولون اور فرینکفرٹ ہیں۔ فرینکفرٹ کو جرمنی کی اقتصادی راجدھانی بھی کہا جاتا ہے۔ جرمنی کا سب سے بڑا شہر برلن ہے، جو اس کا دارالخلافہ بھی ہے۔ برلن کو لندن کے بعد یورپ کا دوسرا بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ملک کی سب سے مصروف ترین اور بڑی بندرگاہ ہیمبرگ ہے۔ کنٹینرز کی گنجائش کے اعتبار سے ہیمبرگ یورپ کی دوسری اور دنیا کی 11ویں بڑی بندرگاہ ہے۔ جرمنی کا سالانہ جی ڈی پی 4.0 ٹریلین امریکی ڈالر ہے اور فی کس آمدنی 52,386 امریکی ڈالرز ہے۔ جرمنی سالانہ کھربوں مالیت کی آئرنز اور سٹیل پروڈکٹس، زرعی آلات، مشینی ٹولز، دھاتیں، کیمیکلز اور گاڑیاں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ جرمنی کی درآمدات میں خام مال، کھیلوں کا سامان، قالین، ہینڈی کرافٹس شامل ہیں۔ جدید سہولیات سے آراستہ BMW، اوڈی اور مرسڈیز بھی جرمن کار ساز کمپنیز کی شائقار ہیں۔ لگژری انٹیریئر، تسلی بخش سیفٹی فیچرز کے ساتھ یہ کاریں نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا میں خریدی اور پسند کی جاتی ہیں۔ BMW اور مرسڈیز کاریں جرمنی میں بطور ٹیکسی، جبکہ بہت سے مالک کے سربراہان کے ذاتی اور آفیشل استعمال میں ہیں۔ میونخ اور فرینکفرٹ ملک کے بڑے ہوائی اڈے ہیں۔ جہاز ہر وقت رن وے پر دوڑتے اور لینڈ کرتے ہیں۔ دن اور رات بھر پرندے کم جبکہ جہاز زیادہ اڑان بھرتے ہیں۔ جرمنی ریلوے کا شمار دنیا کے گنے چنے ملکوں میں ہوتا ہے۔ جرمنی میں 23,500 سے زائد گاڑیاں ہیں، جنہیں جرمن ریلوے کے علاوہ 1,500 سے زائد نجی ادارے آپریٹ کرتے ہیں۔ جرمنی کے ریلوے ٹریک خودکشیاں کرنے کے لیے نہیں بلکہ ٹرینوں کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تمام ٹریکس کو یورپ کے بڑے ممالک کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ ٹرینیں بجلی پر چلتی ہیں۔ لوگ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے شارٹ فالز کے نام تک سے واقف نہیں۔ 8 منٹ کے لیے بھی بجلی بند نہیں ہوتی۔ ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کی آمد و رفت کے نمایاں بورڈ آویزاں ہیں۔ آپ گھر بیٹھے بھی موبائل پر شیڈول چیک کر سکتے ہیں۔ وائی فائی جیسی سہولیات سے آراستہ ان ٹرینز کی سپیڈ 350 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جاتی ہے۔ باوجود اس کے یہ ٹرین نہ تو کبھی رستے میں آرام کرتی ہے اور نہ ہی پٹڑی سے اترتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 80% لوگ ٹرین کے سفر کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ جرمنی میں اس برق رفتار ٹرانسپورٹ کو زمینی جہاز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جرمنی میں منرل واٹر کم جبکہ شراب زیادہ پسند کی جاتی ہے۔
میں کھانے والے کسٹمر کے اشاروں کی زبان تک سمجھتے ہیں۔ ایک پیک کی طلب ہے تو ایک انگلی کھڑی کریں، دو کی ہے تو دو انگلیاں کھڑی کریں۔ زبان سے بولنے کی زحمت کی ضرورت نہیں، شاپ کیپر سمجھ جائے گا آپ کیا چاہتے ہیں۔ جرمنی میں شراب کے 1500 سے زائد برانڈز فروخت ہوتے ہیں۔ جرمنی کی تلخ یادوں سے جڑا ایک نام ایڈولف ہٹلر کا آتا ہے۔ تاریخ اسے ہٹلر کے نام سے جانتی ہے۔ آج بھی دنیا میں کسی بھی ظالم شخص کو ہٹلر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہٹلر کا پورا نام ایڈولف ہٹلر تھا۔ وہ 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ 1935 کو ہٹلر جرمنی چلا گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دی۔ 1919 کو ہٹلر جرمنی کی ورکرز پارٹی کا رکن بنا۔ اس پارٹی نے 1920 کو نازی پارٹی کے نام سے شہرت پائی۔ 1933 کے عام انتخابات میں نازی پارٹی اکثریت تو حاصل نہ کر سکی، لیکن صدر نے ہٹلر کو حکومت بنانے کی دعوت دے ڈالی۔ ہٹلر کے چانسلر بننے کا مقصد نازی پارٹی کا فروغ اور مخالفین کو کچلنا تھا۔ وہ ایک شفاف، قوم پرست اور نسل پرست نظریاتی تھا، جس کے دور میں لاکھوں مرد، عورتیں اور بچے لقمہ اجل بنے۔ ہٹلر کو جرمنی کا عظیم لیڈر ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی ہٹلر وہ پہلا شخص تھا جو ڈیموکریٹک طریقے سے الیکٹ ہو کر ڈکٹیٹر کے عہدے پہ فائز ہوا۔ وہ ایک انتہائی ذہین اور شاطر مزاج کا مالک انسان تھا۔ کرشمائی شخصیت کا مالک ہٹلر لاکھوں کے مجمع پر اپنی تقریر کے ذریعے سحر طاری کر دیتا تھا۔ الفاظ اس کے لیے کھلونا تھے۔ انداز بیاں اتنا محصور کن تھا کہ سامعین کو چند ہی لمحات میں اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا، لیکن اس کی ناکامی کی وجوہات اس کی پارٹی کے نظریات تھے۔ انہی نظریات کی وجہ سے جرمنی دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ مغرب میں ہٹلر سے نفرت کا یہ عالم ہے کہ 1945 کے بعد شاید ہی کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام ہٹلر رکھا ہو۔ وہ اس قدر ظالم، سفاک اور اذیت پسند تھا کہ اس نے 11 ملین سے زائد لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کے نشان عبرت بنایا۔ ان ہلاکتوں میں 60 لاکھ سے زائد یہودی بھی شامل تھے۔ نسل کشی کے اس عمل کو یہودی مرگ حموا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سفاکی اور باربریت کی کبھی نہ بھولنے والی داستان رقم کر کے ہٹلر نے 8 مئی 1945 کو اپنی اہلیہ کے ہمراہ خودکشی کر لی۔ جرمنی میں یہودیوں کی آبادکاری سمیت عیسائیت کے پیروکاروں کی اکثریت ہے۔ یہی جرمنی کا بڑا مذہب ہے۔ تمام مذہب کے ماننے والوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ 5 ملین سے زائد مسلمان بھی آباد ہیں۔ ترکش اسلامک یونین برائے مذہبی امور کی جانب سے جرمنی کے شہر کولون میں جدید طرز تعمیر کے خطوط پر استوار ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ 2 ارب روپے کی خطی رقم سے تعمیر ہونے والی یہ مسجد 17,000 اسکوائر میٹر پر پھیلی ہوئی ہے، جس میں 1200 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد کے ساتھ جدید طرز کی لائبریری، میوزیم، نوجوانوں کے لیے سپورٹس سینٹر، کانفرنس ہال، بازار، پارکنگ لاٹ کے ساتھ ساتھ ٹی وی اور ریڈیو اسٹوڈیو بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں سمارٹ قبر میں مدفن پاکستان کی موسنا رت فو کے ناقابل فراموش کارناموں کی طرف۔ المعروف ڈاکٹر رت فو کا پورا نام ڈاکٹر کترینا مارتھا فو تھا۔ ڈاکٹر رت فو 9 سپٹمبر 1929 کو جرمنی کے شہر لیپزگ میں پیدا ہوئی۔ 1949 کو مینز سے میڈیکل کی ڈگری حاصل کی۔ زندگی میں کچھ کر گزرنے کی خواہش انہیں مشنری تنظیم دختران قلب مریم تک لے آئی۔ 1958 میں ڈاکٹر رت فو نے پاکستان میں کوڑ یعنی جذام کے مریضوں کی بے بسی پر ایک فلم دیکھی۔ جذام ایک اچھوت مرض ہے۔ اس مرض میں مبتلا مریض کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں پیپ پڑ جاتی ہے، گوشت جسم سے الگ ہو کر نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔
جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں مبتلا مریض کو شہر سے باہر پھینک دیا جاتا تھا۔ مخیر حضرات کے تعاون سے دور ویرانے میں رہائشیں قائم کر کے مریضوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں جزام نام سے منسلک رہائش گاہیں تھیں۔ لوگ دیواروں کے باہر سے روٹیاں پھینک کر چلے جاتے تھے۔ مریض بیچارے کیچڑ میں لتھڑی ہوئی روٹیاں جاڑ کر کھا لیتے تھے۔ ان کے پاس سسک کر مرنے یا خودکشی کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ 1960 کی دہائی کا زمانہ ہے۔ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار جرمنی کی دختران قلب مریم نامی تنظیم سے وابستہ 31 سالہ دوشیزہ ڈاکٹر رتھ فوک ذاتی طور پر پاکستان کے لیے راہتے سفر باندھتی ہے۔ پاکستان کی موسنا جزام کے مرض میں مبتلا مریضوں کی مسیحا تابناک مستقبل کے خواب سجائے بغیر جرمنی سے پاکستان کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ روشنیوں کے شہر کراچی کے ہوائی اڈے پر اتر کر اپنے ہدف سیٹ کر لیتی ہے۔ اس کا ہدف یہ ہے کہ پاکستان سے جزام کے مرض کا خاتمہ کرنا ہے۔ کراچی پہنچتے ہی پاکستان کی اس موسنا نے کراچی ریلوے اسٹیشن کے عقب میں میکلوڈ روڈ پر واقع کوڑیوں کی بستی میں چھوٹا سا فری کلینک کھول دیا۔ ابتدائی طور پر یہ کلینک ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اسٹیبلش کیا گیا تھا۔ مریضوں کی تعداد کے بڑھنے کے پیش نظر 1963 میں باقاعدہ ایک بڑا کلینک خرید لیا گیا، جس میں پورے پاکستان کے علاوہ افغانستان سے پاکستان آنے والے مریضوں کا بھی علاج کیا جانے لگا۔ بات آگے بڑھی تو کراچی کے علاوہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی مزید کلینک کھول لیے گئے۔ نئے کلینک پر عملے کو تربیت بھی ڈاکٹر رتھ فوک خود دیتی اور مریض بھی چیک کرتی۔ نتائج بہتر آنے لگے تو پاکستان کی اس موسنا نے دور افتادہ علاقوں کے دورے کیے، مزید کلینک کھولے، عملے کو تربیت دی۔ مرض کے کنٹرول کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ جرمنی سے بھی عطیات جمع کیے۔ کراچی کے علاوہ راولپنڈی میں بھی ٹریٹمنٹ سینٹر قائم کیے گئے۔ ڈاکٹر رتھ فوک کی انتھک محنت کے نتیجے میں وہ وقت بھی آ گیا جب اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے WHO نے 1996 میں پاکستان کا نام ایشیا کے ان ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا جنہوں نے جزام کے مرض پر قابو پا لیا تھا۔ ڈاکٹر رتھ فوک کی خدمات کے نتیجے میں 1988 میں انہیں پاکستان کی شہریت دے دی گئی۔ حکومت پاکستان، جرمنی اور متعدد عالمی اداروں نے انہیں اعزازات سے نوازا، جن میں نشان قائد اعظم، ہلال پاکستان، ہلال امتیاز اور جرمنی کا آرڈر آف میرٹ شامل ہے۔ 2004 میں انہیں آغا خان یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹر آف سائنس کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ پاکستان میں جزام کے مریضوں کی مسیحا اور پاکستان کی موسنا نے پاکستان میں 56 سال کا عرصہ جزام کے مرض کے خلاف جنگ لڑتے گزارا۔ پاکستان اپنی اس موسنا کا قرض کبھی نہیں چکا پائے گا۔ انہیں پاکستان کی مدر ٹریسا بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی یہ موسنا 10 اگست 2017 کو طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئیں۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں کراچی کے مسیح قبرستان میں قومی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ آج اگر کوئی بھی شخص اپنی موسنا کی زندگی اور خدمات کے بارے میں اگر جاننے کا خواہشمند ہو تو اپنے موبائل کے ذریعے کراچی کے مسیح قبرستان میں مدفن ڈاکٹر رتھ فوک کی قبر پر نصب کتبے پر درج QR کوڈ سکین کر کے اپنی مسیحا کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو معروف ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے آبائی وطن ترکی کی سیر کروائیں گے اور جانیں گے ارطغرل غازی کی نجی زندگی
پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے بھی ضرور نوازیں۔ شکریہ۔